الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وقال تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لي واغفر لي اللهم اجعلني رشدي. محترم و مکرم حاضرین و سامعین، اس دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی چیز کا طالب ہے اور اسے تلاش کر رہا ہے. اس کے لیے سرگرداں ہے، اپنے آپ کو تھکا رہا ہے، اپنی محنت لگا رہا ہے، صحت خرچ کر رہا ہے، جسمانی قوتیں لگا رہا ہے، ذہنی صلاحیتیں لگا رہا ہے. صبح ہوتی ہے، چاہے وہ صحیح حقیقی صبح ہو یا دوسری صبح ہو. حقیقی صبح جو ہے وہ سب سے اچھی صبح تو تہجد کے وقت ہوتی ہے. جو اعلیٰ درجے کا مسلمان آدمی ہے وہ اس وقت اٹھ جاتا ہے، ورنہ پھر فجر کی نماز کے لیے تو ہوتی ہے، اس کے بعد پھر اس کے لیے دن چڑھ جاتا ہے. لیکن جو دوسری صبح ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہماری آج کل کی معاشرت ہے کہ 9, 10, 11, 12, 1 اتنے بجے ہم سو کے اٹھتے ہیں. بہرحال جب بھی سو کے اٹھتا ہے انسان تو وہ نکل پڑتا ہے.
اس سے پوچھے کہاں جا رہا ہے؟ کچھ کام کرنے جا رہا ہوں. کوئی ملازمت پہ جا رہا ہے، کوئی کاروبار پہ جا رہا ہے، کوئی کسی اور ہدف پہ، مشن پہ جا رہا ہے. لیکن یہ سب لوگ کیوں نکل رہے ہیں؟ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اگر صحیح غور سے دیکھا جائے اور سوچا جائے تو لوگ نکل رہے ہیں، محنتیں کر رہے ہیں اور کوششیں کر رہے ہیں، لیکن انہیں خود پتہ نہیں کہ ہم کیوں نکل رہے ہیں. اس لیے کہ اگر نکل رہے ہیں اس کام کے لیے کہ میرے پاس پیسہ زیادہ آ جائے، تو کیا جب پیسہ آ جاتا ہے تو سکون سے بیٹھ جاتے ہیں؟ نہیں، پھر نکلتے ہیں. تو اس کا مطلب پیسہ تو منزل نہ ہوئی. اچھا، اس لیے نکل رہے ہیں کہ اچھی گاڑی آ جائے. تو کیا جب گاڑی آ جاتی ہے تو سکون ہو جاتا ہے؟ نہیں. اس لیے نکل رہے ہیں کہ اچھا مکان بن جائے. تو کیا جب مکان آ جاتا ہے، بن جاتا ہے، سکون ہو جاتا ہے؟ اطمینان سے بیٹھ جاتے ہیں کہ بس ہماری زندگی کا مقصد پورا ہو گیا، اب ہم مزید اپنے آپ کو تھکائیں گے نہیں، کھپائیں گے نہیں. کیا ایسا ہوتا ہے؟ ظاہر ہے کہ نہیں ہوتا. تو پھر وہ کیا چیز ہے جو انسان کو بیٹھنے نہیں دیتی، اسے چلائے پھرتی ہے، اٹھائے پھرتی ہے؟ تو یہ چیزیں تو بظاہر نہیں ہیں. تو اہل اللہ نے، جو بہت سمجھدار لوگ ہیں، انہوں نے اس بات کا تجزیہ کیا. انہوں نے کہا کہ اصل میں ہر انسان اطمینان اور سکون کی تلاش میں نکلتا ہے. ہر آدمی سکون کا طالب ہے، اطمینان کا طالب ہے، اور اسی کی تلاش میں نکلتا ہے. بس فرق اتنا ہے کہ کسی کو وہ سکون کہیں نظر آتا ہے، کسی کو سکون کہیں نظر آتا ہے، کسی کو کہیں نظر آتا ہے. اس لیے وہ راہیں جدا جدا ہو جاتی ہیں. کوئی سکون تلاش کرتا ہے پیسے میں، وہ کہتے ہیں پیسے آ گیا تو سب آ گیا، مال بہت اچھا اکٹھا ہو گیا میرے پاس تو سب مل گیا. تو اس لیے وہ مال کے پیچھے بھاگ پڑتا ہے. پھر آگے راستے جدا جدا ہیں. کوئی ملازمت سے تلاش کرتا ہے، کوئی تجارت سے تلاش کرتا ہے، کوئی الٹے سیدھے کام کر کے تلاش کرتا ہے، کوئی 2 نمبری کرتا ہے، کوئی فراڈ کرتا ہے، کوئی چوری کرتا ہے، کوئی ڈاکہ کرتا ہے، کوئی جوا کھیلتا ہے، کوئی کچھ. لیکن ان سب کو نظر ایک جگہ پہ آیا، سکون آیا نظر پیسے کے اندر، تو پیسے کے لیے نکل پڑے. اور کوئی آدمی ہے کہ وہ اسے سکون نظر آیا گناہ کے اندر. اس نے کہا کہ یہاں میرا ہدف پورا ہو جائے گا، تو گناہ کے لیے نکل پڑتا ہے. اور کسی آدمی کو جو ہے وہ نظر آیا منشیات کے اندر، نشہ آور چیزوں کے اندر، بہت پریشان تھا، بہت الجھاؤ تھا، دماغ بڑا تھکا ہوا تھا، یا بہت ٹینشن میں تھا. کسی شیطان نے اس کو کوئی نشہ آور چیز دے دی کہ یہ استعمال کر، تجھے سکون ہو جائے گا. اس نے جب استعمال کی تو تھوڑی دیر کے لیے اس کو واقعی لگا کہ ہاں سکون ہو گیا، حالانکہ وہ سکون نہیں ہوا. وہ ایسے ہے جیسے کسی کو درد ہو بہت شدید قسم کی، تو آپ اس کو پین کلر دے دیں تو درد تھوڑی دیر کے لیے وہ دب جاتا ہے، لیکن درد کا درمان نہیں ہوتا، علاج نہیں ہوتا. تو ان چیزوں کے اندر جو انسان سکون تلاش کرتا ہے، گناہ کے اندر، نشہ آور چیزوں کے اندر، شراب کے اندر، افیون کے اندر، اور الا بلا جو بھی گند بلا ہے، اس کے اندر جو انسان سکون تلاش کرتا ہے، اس کی مثال ایسے ہی ہے. اس لیے کہ اگر ان چیزوں میں حقیقی سکون ہوتا، پیسے کے اندر ہوتا، اچھے گھر، اچھی گاڑی، بنگلے کے اندر ہوتا،
یا گناہوں کی زندگی میں ہوتا یا نشہ آور چیزوں میں ہوتا، یا ایک چوتھی چیز اور بھی کچھ لوگوں کا ایک شوق ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے تعلقات، سوشل ریلیشنز، کہ میرے بڑے بڑے لوگوں سے تعلقات سلام دعا بن جائے، ہیلو ہائی ہو جائے، اور وہ کس خیال سے کہ کام آئیں گے، اور یہی ان کی زندگی کا اثاثہ ہوتا ہے بیچاروں کا، اسی کو لیے پھرتے ہیں کہ فلاں جگہ فلاں جلسے میں فلاں سیاسی لیڈر نے میرا نام لیا تھا، بھائی اسی سے اس کو آکسیجن مل رہی ہے، خوش ہو رہا ہے، اور میرے بڑے تعلقات ہیں۔ یہ ایک الگ کہانی ہے کہ یہ تعلقات دنیا میں انسان کے کام آتے ہیں یا نہیں آتے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن بہرحال ایک دنیا ہے جو ان کے پیچھے پڑتی ہے۔ جب پیسہ حاصل کیا، اب آگے پھر عزت حاصل کرنے کے لیے ہتھ کنڈے شروع کر دیتا ہے، کبھی کہ سوچتا ہے کہ میں الیکشن لڑ لیتا ہوں، کبھی سوچتا ہے کچھ، کبھی کچھ، کبھی کچھ۔ تو یہ ساری جو سفر ہیں وہ جہاں ایک سمت میں رہے ہیں، لیکن کیا ان میں سے کسی چیز کے اندر بھی سکون ہے؟ سوال یہ ہے۔ اگر ان میں سے کسی چیز میں بھی سکون ہوتا تو آج کی دنیا، پہلے تو دنیا ذرا سادہ انداز سے چلتی تھی، لوگ بڑے مشقتوں میں رہتے تھے، لیکن آج کی دنیا میں تو یہ جو پچھلے 100-150 سال میں دنیا نے ڈیولپمنٹ کی ہے، ترقی ہوئی ہے، تو اتنی سہولیات بڑھ گئی ہیں، اتنی سہولیات بڑھ گئی ہیں کہ جو سہولتیں بادشاہوں کے پاس نہیں ہوتی تھی، آج ایک عام آدمی کے پاس ہے، بالکل عام آدمی۔ دیکھیں کسی بادشاہ کے پاس آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، چاہے وہ فرعون ہو، چاہے نمرود ہو، پوری دنیا پہ بادشاہت کرنے والا، یا آپ اپنے جو ہمارے علاقے کے ریجن کے جو بادشاہ تھے، مغل بادشاہ تھے، ان کو دیکھ لیں، کسی بادشاہ کے پاس ایسا پنکھا نہیں تھا جیسا آپ کے پاس گھروں میں آج ہے، ہر کمرے میں ہے، اے سی تو ابھی دور کی بات، اس کو تو چھوڑ دیں، ایسا پنکھا نہیں تھا، پنکھا جھیلنے کے لیے بندہ طے ہوتا تھا، اور ان کو اس طریقے سے جو ہے وہ سہولیات زندگی میسر نہیں تھی جیسے آپ کو ہیں، ایسی روشنی ان کے پاس نہیں تھی۔ ان کی روشنی کیا ہوتی تھی؟ لائٹ، چراغ ہوتا تھا، زیادہ زیادہ فانوس بنا لیا لالٹین کو، اندر اس کے موم بتی رکھ لی یا کوئی اور چیز رکھ لی، وہ ان کی روشنی ہوتی تھی۔ لیکن اس طرح کی روشنیاں، ایک بٹن پر روشنی، کوئی اس کے اندر بدبو نہیں ہے، کوئی اس کے اندر دھواں نہیں ہے، یہ تو بادشاہوں کے پاس بھی نہیں تھی یہ چیز، لیکن ایک عام آدمی کے پاس آج یہ ہے۔ اور یہ تو پھر عام سطح کی بات، ہماری سطح کی بات ہے۔ اب اگر آپ اس سے اوپر چلے جائیں، جو اس وقت ترقی یافتہ ممالک ہیں، جیسے آپ کے امریکہ ہے، یورپ ہے، جاپان ہے، چائنا ہے، جن لوگوں نے دنیا کے حساب سے مال، اسباب، وسائل اتنے اکٹھے کر لی کہ کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ دنیا سے 50 سال آگے چلے گئے، ایڈوانس ہو گئے، یعنی باقی دنیا 50 سال میں جہاں پہنچے گی وہاں یہ آج پہنچ گئے، یہ کہا جا رہا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے۔ تو ان کے پاس پیسہ کم ہے؟ نہیں۔ جو 4-5 چیزیں لینے کے لیے ہم گھروں سے نکلتے ہیں اور ہم اپنی ساری زندگی جس کام کے لیے لگا دیتے ہیں، سوچنے کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ کام کر لیا ان کے پاس کیا ہے۔ کسی اسٹوڈنٹ سے کہا جائے نا کہ تم فلاں ڈگری کر لو، تو وہ کہتا ہے سر اس کا اسکوپ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ وہ جی میرے 4 رشتہ دار ہیں، انہوں نے بھی یہ ڈگری کی ہے، 4-5 دوست ہیں، انہوں نے بھی کر رکھی ہے، اور کچھ اور جاننے والے دور پار کے محلے والے ہیں، انہوں نے بھی کر رکھی ہے، لیکن اس ڈگری پر جاب نہیں ملتی، اس ڈگری پر جاب نہیں ملتی۔ یا آپ کسی تاجر کو مشورہ دیں کہ فلاں چیز بازار میں لے آؤ، وہ کہتا ہے گاہک ہی نہیں ہے اس کا کوئی۔ تو اس میں سرمایہ ڈالنے کا مطلب، اس میں وقت لگانے کا مطلب اپنے آپ کو ضائع کرنا ہے، کیونکہ تجربہ اچھا نہیں ہے۔ تو اگر ہم لوگ اپنی زندگی کا ہم نے ایک ہدف بنا رکھے ہیں، ہم نے یہی ہدف ہے پیسہ، اچھا گھر،
اچھی گاڑی، اچھا مکان اور اچھی PR. یہ 4-5 چیزیں ہیں جن کے گرد ہماری ساری سرگرمیاں گھومتی ہیں. صبح ہم اٹھتے ہیں اور شام بستر میں جانے تک، نیند آنے تک جو ہماری سوچیں گھوم رہی ہوتی ہیں وہ ساری انہی 4-5 چیزوں کے گرد گھوم رہی ہوتی ہیں. اور اس کے پیچھے ہماری سوچ یہ ہوتی ہے کہ اگر یہ 4-5 چیزیں ہمیں مل گئی تو ہماری زندگی بالکل پرسکون ہو جائے گی، کامیاب زندگی ہو جائے گی. یہ سوچ ہوتی ہے اس کے پیچھے. اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ 4-5 چیزیں حاصل کر لی ہیں، کہ وہ سکون میں آ گئے؟ کہ وہ اپنی زندگی سے مطمئن ہو گئے؟ ایک موٹی سی بات ہے، کھلی سی بات ہے کہ جب آپ کسی کاروبار کو شروع کرنے سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ میں اس کا سکوپ کیا ہے، حال کیا ہے، تو اپنی پوری زندگی کا ہدف بنانے کے لیے اور پوری زندگی کی محنت کو داؤ پہ لگانے کے لیے کیا یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی قصے بیان کیے ہیں. یہ اس لیے نہیں ہے کہ قرآن پاک کو قصہ کہانی کی کتاب ہے، بلکہ اس لیے ہیں ہر جگہ جہاں اللہ نے قصہ بیان کیا اس کے اوپر فرمایا لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب. اس کہانی میں، اس قصے میں عقل والوں کے لیے نصیحت ہے، بے عقل کے لیے نہیں. بے عقل کے لیے تو ساری آسمانی کتابیں، سارے پیغمبر، سارے حکیم اور سارے لیکچرر سب فیل ہیں. اس کے لیے تو عقل ہی نہیں ہے، کہتے ہیں اس کی عقل ہی نہیں ہے بیچارے کی. نصیحت تو وہی حاصل کرے گا، انما یتذکر اولو الالباب. نصیحت تو عقل والے حاصل کرتے ہیں. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جن چیزوں کو ہم نے ہدف بنا رکھا ہے، جن لوگوں نے ان کو ہدف بنایا اور بنا کر انہوں نے دن رات محنت کی، دن رات، صرف دن رات نہیں، پتہ نہیں کتنی جان توڑ محنتیں کی ہیں. یہ جو چائنا ہمارے سامنے اس وقت دنیا میں بڑی طاقت بنا ہوا ہے معاشی اعتبار سے، کیا یہ آرام سے بن گیا ہے؟ 15 دن بعد مزدوروں کو نہانے کی چھٹی ملتی تھی، نہانے کی، کپڑے بدلنے کی 15 دن بعد چھٹی ہوگی. کارخانوں میں پولیس اوپر کھڑی ہے، اندر ان سے ایسے کام لیا جائے جیسے گدھوں سے کام لیا جاتا. گدھے سے اوپر بھی انسان کو پھر بھی ترس آتا ہے، لیکن ان کو ترس نہیں آتا تھا. تو خیر انہوں نے بہت محنتیں کر کے ایک جگہ پہنچ گئے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ جس جگہ پہنچ گئے وہاں جا کے مطمئن ہو گئے؟ آپ ذرا تھوڑا سا خود ہی، نوجوان جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ کر سکتے ہیں، ذرا گوگل پر اس کو سرچ کر کے دیکھ لیں کہ اس وقت جو سوسائڈ ریٹ ہے وہ کن جگہوں پر زیادہ ہے دنیا میں. خودکشی کی جو ریشو ہے، تناسب ہے، وہ کہاں زیادہ ہے؟ جو ملک جتنا زیادہ ترقی یافتہ ہے اتنی زیادہ وہاں خودکشی کی ریشو ہے. جاپان میں سب سے زیادہ ہے، جس کے بارے میں مشہور ہے کہ دنیا میں ہم اس کی چیزیں لے لے کے اس پر فخر کرتے ہیں، ہماری رالیں ٹپکتی ہیں، واہ کیا ترقی کر لی جاپان نے. 1945 میں اس پر ایٹم بم لگا تھا، اس کے بعد جناب اس نے دنیا ساری کو بیچ کے کھا گیا. لیکن سوال یہ ہے کہ وہ کیا زندگی کامیاب بنا گیا کہ نہیں بنا گیا؟ اگر کامیابی ان چیزوں کو اکٹھے کرنے کا نام ہے، اچھے گھر بنانے کا نام ہے، اچھے وسائل و اسباب اکٹھے کر لینے کا نام ہے، تو پھر تو جاپان کو، فلاں ملک کو کامیاب ہو جانا چاہیے تھا. بڑی سکون والی زندگی گزار رہے ہوتے. لیکن ایسا ہے نہیں. ہزاروں کی تعداد میں خودکشیاں روزانہ ہوتی ہیں، اور وہ لوگ نہیں کرتے جو کھانے پینے سے تنگ ہیں. ہمارے یہاں تو اخباروں میں ہم سنتے ہیں نا کہ صرف وہ لوگ خودکشی کر رہے ہیں بیچارے کے پاس کرائے کا پیسہ نہیں ہے، یا کھانے پینے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں ہے، بچوں کی دوائی کے لیے کچھ نہیں ہے، تو حالات سے تنگ آ کے خودکشی کر رہا ہے. ہمارے خیال میں تو کچھ ایسا نقشہ ہوتا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ پوری دنیا کے مشہور جو نوبل پرائز لینے والے، سب سے بڑا دنیا کا انعام ہے، ان کی ہسٹریاں اٹھا کر دیکھ لیں، اکثر و بیشتر آخر میں خودکشی ہے. بڑے بڑے جو ان کے مشہور لوگ ہیں، لٹریچر کے آدمی ہوں یا اور فیلڈ کے لوگ ہوں، وہ سب ایسے ہی کرتے ہیں، آخر میں جا کے خودکشی کرتے ہیں. کیوں؟ پیسہ ان کے پاس ہے، شہرت ان کے پاس ہے، سب کچھ تو ان کے پاس ہے، پھر کیوں کر رہے ہیں؟ یہاں یہ ہے سوال جس کا جواب اگر آدمی کو مل جائے
تو اس کی زندگی ساری سیدھی ہو جائے. یعنی اصل چیز جو آدمی کو چاہیے وہ اس کا ذہنی سکون ہوتا ہے, اطمینان ہوتا ہے. اطمینان, سکون بھی نہ کہیں, اطمینان کہیں اس کو. سکون تو نشے سے بھی آ جاتا ہے. اطمینان یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے کیے پر مطمئن ہو کہ میں نے ٹھیک کیا, میں جس کام کے لیے اس دنیا میں آیا تھا وہ میں نے کر لیا. یہ ہوتا ہے اطمینان. طالب علم جب امتحانی حال سے نکلا, ایک طالب علم وہ ہے جس نے کوئی تیاری نہیں کی, بیچارے نے پرچہ آیا تو عجیب و غریب حالت ہے اس کی. اس کے بعد لکھا جکھا جیسا کیسا, دل کے اندر چور ہے, اور یہ چور اس کا نتیجے والے دن تک اس کے اندر ہے. جب نتیجہ آئے گا تو پھر وہ چور نکل جائے گا کسی طریقے سے. لیکن ایک طالب علم ایسا ہے کہ جس نے بہت اچھی تیاری کی ہے, جو ہی اس نے پرچہ پکڑا تو اس نے اطمینان کا سانس لیا, دیکھا یہ سوال الحمدللہ مجھے آتے ہیں, پھر کرنے بیٹھا اور بالکل مطمئن ہے ہو بہو جو مطلوب تھا سارا کر کے آ گیا. اب یہ طالب علم جب امتحانی حال سے نکلتا ہے اس کا چہرہ کچھ اور ہوتا ہے, اور جو دوسرا ہے اس کا کچھ اور ہوگا. چاہے وہ اپنے آپ کو اوپر سے کتنا مرضی مطمئن کرتا رہے, جھوٹ بول رہا ہے لوگوں کے ساتھ, ماں باپ پوچھتے ہیں بیٹا پرچہ کہ وہ بابا جی بہت اچھا شاندار, لیکن پتہ تب چلے گا جب سوف تری اذا انکشف الغبار افرس تحت رجلک ام حمار, جس دن جب غبار چھٹے گا تو پھر پتہ چلے گا تیرے پاؤں کے نیچے گھوڑا یا گدھا ہے. وہ تو نتیجے بھی پتہ چلتا ہے. تو مطمئن زندگی وہ ہوتی ہے کہ جس میں انسان کے اندر بولے, اس کا دل بولے کہ میں جس کام کے لیے دنیا میں آیا تھا وہ میں نے کر لیا. یہ ہے مطمئن زندگی. اور یہ اطمینان ملتا کہاں سے ہے؟ جس راستے پہ ہم چل رہے ہیں وہاں سے نہیں ملتا, اس کی انتہا نہیں ہے. یہ اطمینان اللہ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. جو لوگ ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کی یاد سے مطمئن ہوتے ہیں, اور فرمایا الا, آگاہ رہو, دھیان سے سنو, خوب دھیان سے سنو. یہ الا کون کہہ رہا ہے؟ اللہ, جو اس کائنات کے ذرے ذرے کا خالق ہے, مالک ہے, رازق ہے. اور خالق سے زیادہ کوئی اچھی طرح چیز کو نہیں جانتا, جس نے بنائی ہے وہ. تو وہ کہہ رہا ہے کہ تم سکون تلاش کرتے ہو روپے پیسے میں, وہاں نہیں ہے. تم سکون تلاش کرتے ہو اچھے گاڑی بنگلے کوٹھی مکان میں, وہاں نہیں ہے. تم سکون تلاش کرتے ہو اچھی PR میں, وہاں نہیں ہے. ہے کہاں؟ جہاں اس نے رکھا ہے وہاں ہے, یہاں اس نے رکھے ہی نہیں ہے. ان چیزوں کا بنانے والا کہہ رہا ہے کہ میں نے یہاں نہیں رکھا. ہم کہتے نہیں یہی ہے, ہم یہیں سے تلاش کریں گے. کر لو پھر. اللہ, دھیان سے سنو, بذکر اللہ, اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے, اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے. جیسے ایاک نعبد ہے نا, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, ایسے یہاں بذکر اللہ, اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جس سے دل اطمینان پکڑتے ہیں. اللہ کی یاد جب ذکر, اس کی ایک ابتدائی شکل ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا, لیکن اللہ کے ذکر کا مطلب کیا ہے؟ آج معاشرے میں بہت بڑی چیز چل رہی ہے. شرعن تو جائز ناجائز کا بحث ایک الگ ہے, وہ فی الحال زیر بحث نہیں ہے. صرف اس پس منظر میں بات ہو رہی ہے کہ اطمینان اور سکون مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا. معاشرے میں ایک بڑا اس وقت چل رہا ہے سوشل میڈیا پر اور جگہوں پر بھی, وظائف. فلاں کام ہے, آپ کے جناب سر میں درد رہتی, یہ وظیفہ پڑھ لے اتنی دفعہ. اچھا جی دکان صحیح نہیں چل رہی, یہ وظیفہ پڑھ لو اتنی دفعہ. اچھا جی آپ کو ملازمت نہیں مل رہی, یہ وظیفہ پڑھ لو اتنی دفعہ. امتحان میں اچھے نمبر چاہیے, کامیابی چاہیے, یہ وظیفہ پڑھ لو اتنی دفعہ. یعنی دنیا کا ہر مسئلہ اس کا حل ایک وظیفہ موجود ہے. اچھا اس سے کام نہیں ہوا, یہ پڑھ لو, اس سے نہیں ہوا, یہ پڑھ لو. اچھا اتنی مقدار میں نہیں ہوا, 1000 میں نہیں ہوا, لاکھ کر لو, لاکھ نہیں ہوا 10 لاکھ کر لو, 1.25 لاکھ کر لو, اتنے لاکھ کر لو, یہ کر لو, وہ کر لو. ایک پورا جہان آباد ہے. کس کام کے لیے؟
اس میں دو مسئلے ہیں. اللہ کا نام اگر آپ لیں تو جائز تو ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں، لیکن ویسے دو مسائل ہیں اس کے اندر. ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ وظیفہ کام چوری کی نشانی ہوتا ہے دنیا کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو. یعنی دکان پہ خود نہیں جانا وقت پہ، جو تاجرانہ اصول ہیں، تجارت کے جو اصول ہیں ان پر نہیں چلنا، دکان پر بیٹھ کر وقت ضائع کرنا ہے، موبائل پر، سوشل میڈیا پر، ٹی وی پر سارا دن وقت ضائع کر رہا ہے کہ جی کس لیے گاہک ہی نہیں آ رہا. بھائی تو جب بیٹھے گا گاہک کے انتظار میں تو تیرا انتظار کا ایک ایک سانس اللہ سے دعا ہوگا. تو غافل ہو کے بیٹھ گیا کہ گاہک ہی نہیں آ رہا، میں کیا کروں، گپ شپ کرو، فون کرو، یہ کرو. بہرحال ایک لمبی داستان ہے کہ ہم لوگ دنیا کے معاملات اپنی نااہلیوں سے خراب کرتے ہیں اور الزام دیتے ہیں ہم دوسروں کو. اور اگر ہمیں کوئی سیدھا آئینہ دکھانے کی کوشش کرے ہم اس سے ناراض ہو جاتے ہیں. ہمیں کوئی کہے نا کہ دکان میری اس لیے چل رہی کہ تو نااہل ہے، تو صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہا، تو ہم اس سے ناراض ہو جائیں گے. ہاں اگر کوئی ہمیں یہ کہے کہ فلاں وظیفہ پڑھ لو، ہم بڑے خوش ہوں گے، اتنا وقت نکال کے بیٹھ جائیں گے وہاں. اچھا جی اس سے یہ ہوا کہ ایک آدھ دن تو گاہک آیا پھر خراب ہو گیا، پھر دوسرا وظیفہ، پھر تیسرا وظیفہ. تو ایک تو ہم دنیا کی محنت جو اللہ نے اسباب کا ایک سسٹم بنا رکھا ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا ہمارا نہیں ہے، اسباب بیکار نہیں ہے. اللہ نے جو اسباب کا نظام بنا رکھا ہے اس کو ہم بائی پاس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کا ایک نظام ہے، طالب علم اسکول میں داخل ہوا، مدرسے میں داخل ہوا، محنت کر، سبق دھیان سے پڑھ، مطالعہ کر، تکرار کر، جو اس کی طریقہ کار ہے سارا فالو کر. اب اس کے بعد اللہ سے دعا بھی کر، ساتھ ساتھ دعا بھی کرتا رہے، لیکن سبب اختیار کرنا پڑے گا. سبب تو اختیار نہیں کیا اور اب جناب کسی کالے بابے سے، کسی سفید بابے سے وظیفہ بتاؤ جی میں امتحان میں اچھے نمبروں سے پاس ہو جاؤں. اپنی جو شخصیت ہے، اہلیت ہے، وہ تو پیدا نہیں کی معاشرے میں، اور اب وظیفہ پوچھ رہے کہ اچھا رشتہ مل جائے مجھے. خود اپنے آپ کیا ہے کہ شرم آئے انسان کو اپنا آپ دیکھ کر آئینے میں، لیکن رشتہ تلاش کر رہا ہے کوئی حور قسم کی عورت مجھے مل جائے بس، یہ صفت بھی اس کے اندر ہو، خوبصورت بھی ہو، خوبصیرت بھی ہو، پیسے والی بھی ہو، خاندان والی بھی ہو، فلاں 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 فلاں، لیکن رشتہ آ نہیں رہا کوئی ایسا. وظیفہ دے جی بندش ہوئی پڑی ہے. تو یہ بندشیں صرف لوگ ہی نہیں کرتے، ہم اپنے عملوں سے کرتے ہیں. وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم، تمہیں جو بھی تکلیف پہنچتی ہے تمہارے ہاتھوں کا کیا ہوتا ہے. ویعفو عن کثیر، ابھی تو اللہ بہت کچھ چھوڑ دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، پورا نہیں دیتے. ما اصابک من حسنہ فمن اللہ وما اصابک من سیئہ فمن نفسک، جو اچھائی آتی ہے وہ اللہ اپنے فضل سے دیتے ہیں تمہیں، تمہارا استحقاق نہیں ہوتا. جو برا تمہارے ساتھ نتیجہ ہوتا ہے اس کے پیچھے تلاش کیا کرو، تمہاری اپنی کوئی کوتاہی ہوتی ہے، لوگوں کو الزام نہ دیا کرو. اپنی ہر ناکامی کا الزام دوسرے کو دے دینا یہ انسان کو کبھی سدھرنے نہیں دیتی. یہ بات دکان میری نہیں چل رہی، میں کہوں میرا پڑوسی جو ہے نا جادو کر رہا ہے، ایک تو سب سے پہلے میں نے بدگمانی کا گناہ کیا ہے. اور جاؤں گا کسی کے پاس، وہ چور بیٹھا ہوتا ہے جو بازار میں، وہ یہی کرتا ہے، کیونکہ وہ اگر یہ کہے کہ جادو نہیں ہے بیٹا دکان پہ دھیان دے تو اس کے کاروبار کہاں سے چلے گا. وہ کہتا ہاں خطرناک قسم کا جادو ہے، جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، سفید جھوٹ. اچھا اب یہ کر لو، پھر یہ کر لو، پھر وہ کر لو، پھر اتنی دوائیاں کرو، اتنی بتیاں لو، اتنا یہ کرو، اتنا وہ کرو. وہ اسی چکر میں ڈالے رکھتا ہے. تو ایک تو مسئلہ یہ ہے ان وظائف میں. دوسرا مسئلہ یعنی دنیا کے اعتبار سے ہم دھوکے میں پڑ جاتے ہیں، یہ نتیجہ ہوتا ہے ان کا. یعنی گھر میں بیہیویئر ہم نے خود اچھا نہیں رکھنا. بہو نے ساس کے ساتھ جیسے اخلاقیات ہیں، یا ساس بہو کے ساتھ، یہ سوشل ایشوز بھی ہوتے ہیں، اسی کے اندر آتے ہیں، وظیفے اس کے لیے بھی ہوتے ہیں. میاں کے ساتھ جیسے اخلاقیات کے ساتھ چلنا چاہیے، میاں کو بیوی سے چلنا چاہیے. ہر ایک کے اپنے اپنے شریعت ضابطے دے رکھے ہیں، ویسے نہیں چلیں گے. ہوگا کیا کہ میری کوئی جگہ ہی نہیں ہے سسرال میں، اور میری بہو تو مجھے کچھ سمجھتی ہی نہیں ہے، بس
مجھے کوئی ایسا وظیفہ دے دیں نا بالکل ٹھیک ہو جائے، سیدھی سیدھی ہو جائے، یعنی میں نے سیدھا نہیں ہونا، آپ وظیفہ دے دیں۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے ایک واقعہ لکھا، فرماتے ایک پیر صاحب تھے، ان کے پاس ایک مرید گیا، جا کر کہتا جی ہمارے کھیت میں چڑیاں جو ہے نا، یہ جو پرندے ہیں یہ دانے چگ جاتے ہیں، اگ لے جاتے ہیں، تو ہمیں کوئی تعویذ دے دیں جس سے یہ نہ آئیں۔ تو بزرگ مروت والے ہوتے ہیں، انہوں نے ایک دفعہ تو دے دیا، پھر دوسری دفعہ آ گئے تو کہا بھائی ساتھ میں کوئی کتا شتا بھی رکھ لو، تعویذ تو میں دے رہا ہوں، کتے کا مقصد ہوتا ہے چلو کھیتی کی حفاظت کرتا رہے گا، حفاظت کے لیے کتا رکھنا جائز ہے، کھیتی کے لیے شوقیہ نہیں۔ تو آگے سے سادہ تھا، دیہاتی تھا، اس کے اندر کی بات باہر نکل آئی، کہنے لگا ہمارا پیر بھی تو، ہمارا کتا بھی تو، یعنی ہم نے کچھ نہیں کرنا، نہ ہم نے کاروبار پہ دھیان دینا ہے، نہ ہم نے پڑھائی محنت سے کرنی ہے، نہ ہم نے سوشل ریلیشنز کے اندر جو ہے وہ اخلاقی اصولوں کا خیال رکھنا ہے، ہم نے کچھ نہیں کرنا، نہ 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 نہ، بس آپ ایسا تعویذ دو کہ بالکل سارا کام ہو جائے، یا ایسا کوئی وظیفہ بتا دو کہ جس سے یہ سارا کام ہو جائے۔ تو وظیفوں والوں کی مارکیٹ ہے، چلتی ہے، جیسے 2 نمبر مارکیٹ ہے دنیا میں، جب سے دنیا بنی ہے 2 نمبر کام ہو رہے ہیں اور قیامت تک ہوتے رہیں گے، تو یہ بھی ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا۔ تو ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ دنیا کی ناکامیوں پر پردے ڈالنے کے لیے ہم وظیفوں کا سہارا لیتے ہیں، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کی یاد کر رہے ہیں، اللہ کی یاد نہیں ہے، یہ اللہ کا ذکر نہیں ہے، یہ ہم نے ملازمت تلاش کرنے کے لیے وظیفہ پڑھ رہے ہیں، ہم کاروبار چمکانے کے لیے، بیوی کو رام کرنے کے لیے، میاں کو رام کرنے کے لیے ہم وظیفہ پڑھ رہے ہیں، چاہے اللہ کا نام ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، جو بھی ہے، لیکن یہ اس پر کوئی ثواب نہیں ہے، نہ یہ اللہ کی یاد ہے، نہ اس سے دل کا سکون آئے گا۔ اللہ کا دل کا سکون جو ہے وہ اللہ کی یاد میں ہے، اللہ کے ذکر میں ہے۔ اللہ کا ذکر وہ ہوتا ہے، ایک موٹی سی فرق ذہن میں رہ جائے گا انشاءاللہ، وظیفہ ہوتا ہے کسی اپنے دنیاوی مقصد کے لیے اللہ کا نام لینا۔ یہ آیت اتنی دفعہ پڑھو تاکہ تمہیں اچھا رشتہ مل جائے، جائز ناجائز کی بات نہیں ہو رہی، جائز ہے، اگر نام اللہ کا ہے، قرآن ہے، جائز تو ہے۔ جیسے آپ پوچھیں مجھ سے، مفتی سے پوچھیں کہ 4 پیناڈول کھانا ناجائز ہے، جائز ہے، وہ کہے گا جائز ہے، اس میں کیا، پیناڈول ٹھیک ہے، کوئی بری بات اس میں نہیں ہے، لیکن یہ 4 پیناڈول آپ کے ساتھ کیا کریں گی جا کر، یہ مفتی کا ڈومین نہیں ہے، یہ آپ کو ڈاکٹر بتائے گا آپ کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے۔ تو آپ یہ ایک تسبیح جو ہے وظیفے کی 1.25 لاکھ آپ نے کر لی، چھوٹی سی انگوٹھی گم ہوئی اور آپ نے 1.25 لاکھ انا للہ پڑھ لیا، تو یہ آپ کے جسم پر، آپ کی زندگی پر کیا سائیڈ ایفیکٹ آئے گا یہ مفتی نہیں بتائے گا آپ کو، نہ اس کا یہ شعبہ ہے، یہ آپ کو خود ہی وقت کے ساتھ ساتھ پتہ چلے گا۔ جسم پہ خشکی ہو گئی، دماغ پہ خشکی ہو گئی، نیند اچڑ گئی، خوابیں الٹی سیدھی آنا شروع ہو گئی، یہ کیا آپ کے ساتھ ہو جائے گا یہ اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو اس لیے دل کا سکون نہیں ہے اس کے اندر، دل کا سکون اللہ کی یاد، ذکر وہ ہوتا ہے جہاں آپ اللہ کا نام صرف اللہ کے لیے لیتے ہیں، آپ اس لیے اللہ اللہ کرتے ہیں تاکہ اللہ آپ کو مل جائے، اللہ راضی ہو جائیں، اللہ کی محبت مل جائے، اور اللہ جو ہے دلوں کے اندر اس محبت اور رضا کے نتیجے میں سکون آتا ہے دل میں، اس سے نہیں آئے گا سکون۔ اس سے ہوگا کیا، کاروبار کے لیے وظیفہ پڑھا، صحت ڈاؤن ہو گئی، صحت کے لیے نیا وظیفہ شروع کر دو، صحت ٹھیک ہوگی، کاروبار دوبارہ خراب ہو جائے گا۔ یہ وظیفے دوائیوں کی طرح ہوتے ہیں، جیسے دوائیاں اپنے اپنے سائیڈ ایفیکٹس رکھتی ہیں تو وظیفے بھی رکھتے ہیں۔ پھر اگر آپ نے سوشل ریلیشن کے لیے پڑھا تو ہو سکتا ہے فائنینشیل کام خراب ہو جائے، تو بس اسی میں ساری زندگی پڑے رہیں گے، اس سے نکلتا نہیں آدمی۔ نکلنے کے راستے 2 ہی ہیں، دنیا کے کام، دنیا کے اصولوں پر دھیان سے کریں، اس میں دنیا کے جو سمجھدار لوگ ہیں ان سے مشورہ لیں، ان کی رہنمائی میں چلتے رہیں، وظیفوں سے ساری کمیاں پوری نہیں ہوں گی۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو دینی مسئلہ ہے اور دل کا اطمینان اور سکون ہے، اس کے لیے اللہ کی یاد ہے، اور اللہ کی یاد وہ ہے جہاں صرف اللہ کا نام آپ اللہ کے لیے لیتے ہیں۔ یہ جتنے بھی اہل اللہ ہیں، اولیاء اللہ، انہوں نے کبھی وظیفے پڑھ کے یہ ولایت نہیں حاصل کی، یہ تو اللہ کا نام اللہ کے لیے لیتے تھے، دنیا کے لیے تو لیتے ہی نہیں تھے۔ اور باقی شریعت پر ہم انشاءاللہ عمل کریں گے تو اس سے ہماری زندگی سکون سے بھر جائے گی، یہی صحیح راستہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین۔